گھاتے ملاقاتیں۔ میاں نواز شریف کے جوشیلے بھڑکیلے بیانات در بیانات آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں، پے در پہ تقریریں کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی لہک اور چہک رہے ہیں، دھمک رہے ہیں، فوج کو بھی دھمکا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کی اے پی سی والی تقریر کے طیش کی تپش ہنوز موجود تھی کہ 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو پارٹی کے اجلاسوں میں جذبات کی روح میں بہہ گئے۔ فوج عدلیہ کو متون کرتے رہے، غلام بن کر نہیں رہ سکتا۔ عدالتیں کس کے کہنے پر فیصلے کرتی ہیں؟ اب چپ نہیں رہوں گا، عمران خان کو لانے والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ فلاں جج، فلاں جنرل، فلاں کرنل۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے میاں نواز شریف نے پورا سچ بولا، کچھ اسے آدھا سچ قرار دیتے ہیں اور کچھ کے گمان میں میاں صاحب کے کہے سچ اور جھوٹ کی پہچان اور پیمائش سپریم کورٹ کے فیصلے کے ترازو سے کی جائے، جس نے انہیں جھوٹا اور بے ایمان قرار دے کر تاحیات نااہل قرار دے دیا تھا۔ میاں صاحب جس طرح سے خطابوں کے دوران گرج رہے تھے، وہ کہیں سے بھی اس شدت کے بیمار نظر نہیں آ رہے تھے جس کے دعوے دار وہ اور ان کے خیر خواہ ہیں۔ ایسا بیمار ریاست کی بیماری کا باعث نہ بن جائے۔ الطاف بھائی کی طرح نواز بھائی بھی، کہا جاتا ہے انہیں پاک فوج نے علاج کے لیے لندن بھجوایا۔ اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتوں اور عمران خان کی انسانی ہمدردی کے سبب ہی وہ باہر گئے اور فوج نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ کہا جاتا ہے میاں صاحب واپس آنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے جب تک حالات ان کے لیے سازگار نہ ہو جائیں۔ کچھ لوگ میاں نواز شریف کو نیلسن منڈیلا اور کچھ ان کی سیاست اور شخصیت کے حاسدین ان کی گوال منڈی میں پیدائش و پرورش پر گوال منڈیلا کہتے ہیں۔ بلا شبہ وہ کبھی پی کے انتقام سے خوفزدہ ہوئے، نہ مشرف کے مارشل لا اور ستم سے گھبرائے۔ جیلیں اور جلا وطنیاں بھی ان کا عزم و راسخ متزلزل اور مرتعش نہ کر سکیں، مگر اب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ پنجاب کی جیلوں کے مچھر اور کراچی کی جیلوں کے کھٹمل زیادہ ڈراتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے اپنے خطاب اور صاحب جبیوں دستار نے اے پی سی کے بعد پریس کانفرنس میں جو خطرناک باتیں کیں، ان میں کشمیر پر یادگوئی بھی شامل ہے۔ میاں صاحب نے بھی کہا، کشمیر پر بھارت کا قبضہ کرا دیا۔ مولانا نے فرمایا، حکومت کی نااہلی کی وجہ سے سقوط کشمیر ہو گیا۔ کل یہ لوگ حکومت میں آتے ہیں تو اپنے کہے کے مطابق کشمیر پر حق نہیں جتائیں گے۔ اور مولانا نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا دفاع اور ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ بھارت تو پہلے ہی دنیا کو یہ بتا رہا تھا اور اب مولانا نے اسے جواز فراہم کر دیا۔ دنیا صرف یہ دیکھے گی کہ حضرت کشمیر کمیٹی کے سارے 7 سال کلہ پوش رہے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں کرے گا کہ وہ اپنے والد مولانا مفتی محمود کے اس قول پر دل جان سے فدا ہیں کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ پاکستان کی سیاست میں پاک فوج کے کردار کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ سیاستدانوں میں آگے بڑھنے کے لیے فوج کے ساتھ قربت کا تاثر موجود ہے۔ فوج کچھ کرے یا نہ کرے، یہ دوش اسے دیا جاتا ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں، انتخابات سے قبل طے کر لیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے۔ وہ گویا اعتراف کر رہے ہیں کہ 3 بار ان کے جیتنے کا فیصلہ بھی انتخابات سے قبل کیا گیا۔ ان کی پارٹی کے کئی لیڈر اپنی امیدیں کیوں ان سے وابستہ نہیں کریں گے جو انتخابات سے بھی قبل فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہی وہ ڈرون ہے جو نواز شریف کی طرف سے اپنی پارٹی سے گرایا گیا۔ اس کے مظاہر 2002 کے انتخابات میں نظر آ رہے ہیں۔ آج نون، چین اور میم لیگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔
نون لیگ اول تو تقسیم نہیں ہوگی، ہوئی بھی تو اصل اور بڑی وہی ہوگی جس کی سرپرستی میاں نواز شریف کریں گے۔ خواجہ آصف میاں نواز شریف کی تقریر پر جھوم گئے، کہتے ہیں اسے نصاب میں شامل کیا جائے۔ نصاب میں تنظیم سازی کے طلال چودھری کے متعارف کرائے، فلسفے اور دھاندلی کا ہوا سر پر سوار ہو تو کس سے شکایت کرنی ہے، یہ بھی نصاب میں درج کرایا جائے۔ خواجہ صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ انتخابات کے روز انہوں نے آرمی چیف کو فون کر کے بتایا تھا کہ انہیں ہرایا جا رہا ہے۔ آصف زرداری نے اے پی سی کے دوران کہا تھا کہ اے پی سی کے بعد گرفتار ہونے والا میں پہلا شخص ہوں گا، مگر ان پر شہباز شریف سبقت لے گئے۔ شہباز شریف حراست میں لیے جا چکے ہیں، زرداری اپنی باری کے منتظر ہیں۔ یہ اسی طرح اللہ والے ہیں جس نے پیشگوئی تھی کہ کل ہم میں سے ایک جی کم ہوگا، اور اگلے روز گھر والوں نے اسی کو غائب پایا۔ اکابرین کو اپنے اعمال، کمالات اور معاملات کا علم ہے۔ شہباز شریف کی ضمانت منسوخ نہیں ہوئی، ان کے وکلاء نے ضمانت میں توسیع کی درخواست واپس لے لی تھی۔ ماہرین کے مطابق یہ احسن اقدام پنڈورا کھلنے کے خدشات پر اٹھایا گیا۔ میاں نواز شریف دھیرج رکھتے تو لندن میں سکون سے وہ دن کاٹتے جو پاکستان کی جیلوں میں کاٹنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ چالاکی سے لندن چلے گئے، وہاں پھرتیاں دکھا رہے ہیں، اداروں کے لیے واپس بلانے کا سامان کر دیا، عدالتیں مفرور اور اشتہاری قرار دے چکی ہیں، وارنٹ جاری ہو گئے۔ سرنڈر نہ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سخت ریمارکس دیے۔ نواز شریف کا باہر جانا پورے نظام کی تضحیک، انہوں نے عوام اور حکومت کو دھوکہ دیا، ان کا رویہ انتہائی شرمناک ہے۔ میاں صاحب جانے کس برتے پر اداروں پر چھپٹ رہے ہیں۔ چند اور تقریروں میں ایسی بے احتیاطی کا احتمال ہے جو شاید ان کو کہیں کا نہ چھوڑے۔ پیمرا نے اتنے پر ہی کہہ دیا مفرور اور اشتہاری کے بیان نشر نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ ہی ان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ اس سے میاں صاحب نے مضحکہ خیز اور ناقابل عمل قرار دیا ہے، جبکہ وزراء مراد سعید فواد چودھری کو میاں صاحب کے ذہنی توازن کھو جانے کا شبہ ہے۔ بعید نہیں کل کلا الطاف کی طرح ان کی ٹی وی چینلز پر زبان اور تصویر بندی کر دی جائے۔ شکریہ۔